حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آنکھوں کے سامنے جیسے کہ ہم نے پڑھا، محسوس کیا، حضور علیہ السلام کی محبت ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ اگر آپ بھی عربی جانتے ہوتے یا آپ بھی اردو کے فصیح کلام سے واقف ہوتے تو یقیناً اش اش کر اٹھتے اور صلاۃ و سلام اور درود کے کلمات کے ذریعے سے آپ کی زبانیں گنگنانے لگتی اور درود شریف کے کلمات زبان پہ جاری ہو جاتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جن حضرات نے آج کے جمعے کی نماز یہاں جامع مسجد میں پڑھی ہے اور جو خطبے میں نہیں آئے بلکہ وہ بیان میں آئے، 12:50 جامع مسجد کا وہ عنوان ہے کہ جس وقت سے بیان شروع ہوتا ہے، کہتے کہتے آپ حضرات کو بھی وہ وقت یاد ہو گیا، اور اس وقت کی پابندی کرنے والوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ معراج کے موضوع پر ابتدا سے لے کر انتہا تک، ابتدا ہوئی حضرت ام ہانی کے مکان میں حضور آرام کر رہے تھے، اور انتہا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے اوپر سے اترتے ہوئے ساتواں آسمان سے ہوتے ہوئے فلسطین کی سرزمین میں، بیت المقدس کے اس سرزمین میں، مسجد اقصیٰ کے پاس اپنے باندھے ہوئے براق کے ذریعے سے پھر سے مکہ المکرمہ پہنچے۔ اس درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے جایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کر کے آپ کے دل اقدس کو زمزم سے دھو کر آپ کے دل کے اندر ایمان اور حکمت سے لبریز کیا گیا۔ اس درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سفید وائٹ براق کے اوپر سوار ہوئے، اور وہ براق بھی بڑا خوش نصیبی اپنے اندر محسوس کر رہا تھا کہ جس کے پشت کے اوپر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس درمیان میں حضور کا گزر مدینے سے بھی ہوا، اس درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کوہ طور سے بھی ہوا، اس درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بیت اللحم سے بھی ہوا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر مدین میں بھی ہوا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن تھا۔ اس درمیان میں آپ کا گزر مسجد اقصیٰ، فلسطین کی وہ مسجد جو خانہ کعبہ کے بعد کی سب سے پرانی مسجد ہے، جو مسلمانوں کا قبل اول ہے، کہ جہاں صف لگانے والے کوئی عام آدمی نہیں، جہاں صف باندھنے والے کوئی عام انسان نہیں، بلکہ سارے کے سارے انبیاء، سارے مصلی نبی رسول، ایسی برگزیدہ جماعت کو حضور علیہ السلام نے امامت کے ذریعے سے آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، معراج کا واقعہ کیا ہے، یہ عنوان تو جمعے کا تھا، اور جمعے کے بیان کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ جمعے کے بیان میں یہ بھی آئی بات، یہ بھی آئی بات، یہ بھی بات آئی۔ آج کے اس رات میں
جو عنوان ہے وہ ہے معراج کا پیغام امت کے نام۔ معراج کیا پیغام دیتا ہے؟ معراج کا واقعہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ معراج کا واقعہ ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا معراج کا واقعہ بس ایک قصے کی حد تک ہے، ایک کہانی کی حد تک ہے، کہ ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے جو زبان سے بیان کر دیا گیا، کانوں سے سن لیا گیا، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اشر کر اٹھے، لیکن اس کا کوئی پیغام نہیں لیا، اس سے کوئی سبق نہیں لیا، کوئی اس کا عبرت کا پہلو سامنے نہیں رکھا، تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہوگی۔ اسی لیے آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، کوشش کروں گا کہ 11:30 بجے تک ایک مثبت پیغام معراج کے واقعے سے متعلق، ایک مثبت بات، ایک پازیٹیو بات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر سکوں، کیونکہ اس کے 15 دن کے بعد یا 16-17 دن کے بعد ایک اور رات آنے والی ہے، اس کا نام ہے شب برات۔ کل رات عبادت کی اور کل رات جاگ کر گزارنے کی اور صبح کو روزہ رکھنے کی، وہ شب برات میں، شب معراج میں مسلمانوں کو ایک طرح سے حرکت دیا جاتا ہے کہ جاگو رمضان آ رہا ہے۔ پہلے تھوڑا جگایا جاتا ہے، پھر 11:30 تک بیان کر کے پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آرام کر سکتے ہیں۔ لیکن شب برات آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان قریب ہے صاحب، ابھی سونے سے کام نہیں چلنے والا 11:30 کو، بلکہ پوری رات عبادت میں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، تاکہ رمضان کی محنت اور اس کی ٹریننگ اور ریاضت ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، شب معراج کا پیغام کیا ہے؟ شب معراج کے اندر مسلمانوں کو کیا سبق لینا چاہیے اور کیا عبرت حاصل کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس معراج کے سفر میں جنت کی بھی آپ نے سیر فرمائی اور جہنم کی بھی سیر فرمائی۔ ذرا دھیان سے بات سنیے، مختصر وقت میں آپ حضرات کو بہت ساری باتیں سنانا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ جنت کی بھی سیر فرمائی، جنت بھی گئے، وہاں کے بڑے بڑے گنبدوں کو، وہاں کے بڑے بڑے محلوں کو، وہاں کے بڑے بڑے نعمتوں کو دیکھا حضور علیہ السلام نے۔ اور جہنم میں بھی، جہنم کی بھی آپ کو سیر کرائی گئی، دکھایا گیا کہ جہنم میں کیا ہونے والا ہے۔ جہنم میں دنیا کے اندر جو انسان ہیں، ایک ایسے انسان ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر جو صحیح روایات کے اندر بات آئی ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے گویا ایگزامپلز کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے، تمثیلات کے ذریعے سے بات کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ فلاں گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کو اور مختلف لوگوں کو کہ ان مختلف لوگوں کے ساتھ ایسا 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 ہو رہا ہے۔ یہ سب ہوگا قیامت کے دن، یہ سب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ مت سمجھیے گا کہ پہلے ہی عذاب دیا جا رہا ہو یا پہلے ہی جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، نہیں، بس سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسکرین اور ایک طرح سے مشاہدہ کروایا، جیسے ہم خواب کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی آیا، ایسا ہوا، یہ بات چیت ہوئی، وہ ایک اسکرین پر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مختلف لوگوں کے پاس سے گزارا گیا
اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. اس سفر میں حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، معجزات کی بات ہے یہ کہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں. یہ کسی قصے کہانی کی کتاب نہیں بلکہ مسلم شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے. ناخن تانبے کے اور اپنے چہرہ چھیل رہے ہیں، اپنا سینہ چھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے اور یہ اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں؟ کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، فلاں ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. یہ برائی کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے کہ ان کے ناخن تانبے کے اور اپنے ہی چہرے کو، اپنے ہی سینے کو چھیلیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کتنا پایا جاتا ہے غیبت. ہر 2 آدمی 4 آدمی جہاں کسی جگہ جمع ہو گئے تو دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی بات شروع، برائی شروع. تو معراج کے دن میں ہمیں غیبت سے توبہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کی غیبت سے حفاظت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس سفر کے دوران میں ایسے لوگوں کے پاس بھی ہوا کہ جن کے جو پیٹ تھے اتنے بڑے تھے جیسے کہ کوئی کمرہ. آپ اندازہ لگائیے کہ بہت بڑے بڑے پیٹ والے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ لوٹ رہے تھے. سانپ ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں اور ڈس رہے ہیں اور عذاب دے رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور ان کے پیٹ اتنے بڑے. تو دریافت کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں. معمولی نہ سمجھیے وڈی دینے اور لینے کو، معمولی نہ سمجھا جائے سود خوری کو. سود اور وڈی کے معاملات اتنے بھیانک ہیں اور اتنے خطرناک ہیں جس پر اللہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر سود سے تم نہیں رکو گے تو یاد رکھو اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کے لیے اعلان کرتے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آج ہمارے مسلمانوں میں، آج ہمارے معاشرے میں نمازی، دیندار، پرہیزگار لیکن سود سے نہیں بچ رہے. یہ کتنی بڑی بات ہے جو معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو اس لیے سود خوری سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سود سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوستوں اور بزرگوں، معراج کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا کہ جن کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں. بڑے بڑے پتھر ہیں، فرشتے اٹھا کر یوں مار رہے ہیں اور اس کے سر پر جب پتھر لگتا وہ سر کچل جاتا، چٹنی ہو جاتا اور پھوٹ جاتا اور
وہ پتھر دور جا کر گرتا۔ اب وہ فرشتہ جس نے اس کے سر پر پتھر مارا ہے، وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا، اس کے اٹھا کر لانے تک پھر سے اس کا سر جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا، اور وہ فرشتہ پھر سے اس کو ویسے ہی مارتا۔ اس طریقے سے عذاب دیا جاتا اور تکلیف دی جاتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے اور بڑے بڑے پتھروں سے مارا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت میں نماز پڑھنے میں سستی کرنے والے، نماز پڑھنے میں سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے، نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑی سستی کے ساتھ، کوئی حاضر دماغی نہیں ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کس پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، کھڑے اللہ کے سامنے ہیں، دماغ کہیں اور غیر حاضر ہے۔ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں سستی، کاہلی، لاپرواہی۔ نماز میں کھڑے ہیں، کھجا بھی رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں جی سب صحیح کر رہے ہیں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں، جسم ہلا رہے ہیں، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے اتنا بڑا عذاب بیان کیا گیا۔ ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم پورے طور پر نماز پورے دل جمعی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نماز میں سستی نہیں کریں گے، نماز میں ہرگز سستی نہیں کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا کہ جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہ کا جو حصہ ہے، جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہ کا جو حصہ ہے وہاں چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں، چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح نیچے چر رہے ہیں، اور کانٹے دار گندے خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ کیسے کہ آگے پیچھے شرمگاہ پر چیتھڑے لپٹے ہوئے اور کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں اور جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پیسہ آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، ہر لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتا ہے، جس پر ایک سال میں ایک مرتبہ 10 لاکھ ہیں تو ہر لاکھ میں 2500 ہے۔ اب قرضہ اگر ہے تو اس کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے۔ اب زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہم فجر کے بعد یا عصر کے بعد 2 مسئلے زکوٰۃ کے بارے میں، جی روزے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کتنا پیسہ آ رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ حشر ہوگا کہ وہ جہنم کے پتھر کھائیں گے، مال کی زکوٰۃ نہیں دینے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک ہانڈی ہے اور اس کے اندر پکا ہوا گوشت ہے۔ ایک ہانڈی میں اچھا تازہ پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری ہانڈی ہے، اس کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے۔ یہ 2 طرح کی ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے اور یہ لوگ اچھا پکا ہوا عمدہ گوشت کھانے کے بجائے یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکیزہ بیوی موجود تھی، حلال بیوی موجود تھی، لیکن وہ اپنے حلال بیوی سے خواہش پوری کرنے کے بجائے وہ زنا کرنے والی بدکار عورت کے پاس جا کر رات گزارتے تھے، بدکاری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، حالانکہ ان کی پاکیزہ بیوی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ زناکار بدکار عورت کے پاس جا کر رات گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ ایسے ہیں جیسے اچھا پاکیزہ عمدہ گوشت چھوڑ دیا، سڑا ہوا گوشت کھانے لگے، تو یہ ان کا انجام بتایا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، معراج کے سفر کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو دیکھا، ایک لکڑی جو ہر گزرنے والے کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اللہ کے نبی یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو چھپ کر راستوں میں بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص کے اوپر سے بھی ہوا جس نے لکڑیوں کا باری گٹھر جمع کر رکھا تھا، بڑے لکڑیاں جمائیں اور بڑے لکڑیوں کا گٹھر ہے، اور اس میں اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے اور اپنے سر پر لادنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ شخص ہے کہ جسے امانت داری کا خیال نہیں تھا، جو دنیا کے اندر امانت دار نہیں تھا، خیانت کرتا تھا، لوگوں کے مالوں میں خیانت کرتا تھا۔ فرمایا دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس سفر کے دوران میں ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا کہ جن کی زبانیں اور بانچیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، جن کی زبانیں اور بانچیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اللہ کے نبی یہ آپ کے امت کے بے عمل عالم ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو جو علم عطا کیا ہے اللہ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے سبق لینے کے واقعات معراج کے سفر میں۔ تو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے ہم، انشاءاللہ ہم سود خوری نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، انشاءاللہ ہم زنا اور بدکاری سے بچیں گے اور نظروں کے زنا سے بچیں گے، انشاءاللہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، انشاءاللہ ہم خیانت نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے علم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، انشاءاللہ۔ اگر آج کے اس رات میں اس مختصر سے بیانیے کے بعد آج اگر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے آج سے اور ابھی سے، تو یاد رکھیے گا پھر ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کے راستے کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر کے دوران میں ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں ایک خوشبو محسوس ہوئی جو زمین سے پھوٹ رہی تھی اور آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اللہ کے نبی یہ کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے اولاد کی قبر سے آنے والی خوشبو ہے۔ کنگھی کرنے والی عورت اور اس کی جو اولاد ہے اس کی قبر سے آنے والی خوشبو ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ کنگھی کرنے والی کون ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ تھا کہ فرعون کے زمانے میں
جو فرعون کا زمانہ تھا، ایک عورت تھی جو مسلمان ہو گئی۔ فرعون تو اتنا ظالم، اتنا جابر تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ پروردگار ہوں، اور میرے سامنے کسی موسیٰ کے رب پر ایمان مت لاؤ، کسی ہارون کے رب کو اور اس کا کلمہ مت پڑھو تم، بلکہ میں تمہارا رب ہوں، میں رب ہوں، یہ کہتا تھا فرعون۔ قرآن کریم میں اس کے اس لفظ کو نقل کیا گیا، کہا فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تمہارا اعلیٰ ترین پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی پکڑ کیا اللہ تعالیٰ نے اور دریا کے اندر ڈبو دیا۔ فرعون کے زمانے میں اس کے اولاد، اس کی بچیوں کے چوٹی ڈالنے کے لیے ایک عورت تھی، ایک باندی تھی، جو فرعون کے دربار میں رہتی تھی، اس کے محل میں، اور فرعون کے بچیوں کی، اس کے فیملی ممبرز کے سر کے اندر کنگھی کرتی تھی، وہ چوٹی ڈالتی تھی۔ بڑوں کے محلوں کے اندر، بڑوں کے گھرانوں میں خود کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے خادمائیں لگا دیتے ہیں، ایسے نوکرانیاں لگا دیتے ہیں۔ تو فرعون کے دربار میں بھی ایک عورت تھی، اس کے اولاد کے سر کے اندر کنگھی کرتی تھی۔ ایک بار جب وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے پھسل کر وہ کنگھی زمین پر گر گئی۔ اب جب ایسے نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو زبان سے بے ساختہ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس کی زبان سے، وہ فرعون کی باندی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں یہ کنگھی اٹھا رہی ہوں، یہ الفاظ نکلے۔ فرعون کی بیٹی نے دیکھا، کہنے لگی یہ کون ہے؟ کس کا نام لیا تم نے فرعون کا نام لیا؟ تو اس باندی نے کہا نہیں، میں نے فرعون کا نام نہیں لیا، بلکہ میں نے اپنے، تمہارے اور فرعون کے رب کا نام لیا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، میں نے اس کا نام لیا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے دیکھا تو کہا کہ اس کی حالت کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ وہ گئی اپنے باپ کے پاس، فرعون کے پاس گئی اور جا کر بتایا کہ فلاں باندی، فلاں نام کی باندی اس کی اولاد ہے، اس باندی نے آج کنگھی کرتے ہوئے آپ کا نام، آپ تو رب ہے نا سب کے، آپ کا نام لینے کے بجائے اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ دربار سجایا گیا، وزراء بیٹھے، کرسیاں لگائی گئی، اور فرعون کے شاہی دربار کے اندر اس باندی کو پیش کیا گیا، اور فرعون نے پوچھا کہ تم نے کنگھی کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، یہ بات تم نے کہی ہے کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو اور مجھے رب نہیں مانتی، مجھے طاقتور نہیں سمجھتی، مجھے بادشاہ نہیں سمجھتی۔ فرعون کی اس باندی کے ایمان پہ قربان جائیے۔ اس باندی نے کہا کہ جو بات میں نے آپ کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے کہا تھا، آج بھی اسی بات پر قائم ہوں۔ میں اب بھی آپ کے دربار میں، آپ کے منہ کے سامنے، وزیروں کے سامنے یہ بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا، اور ڈرا اور دھمکا کر فرعون نے اس باندی کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن ہائے رے وہ ایمان کی چنگاری جو اس باندی کے دل کے اندر جگہ کر گئی تھی۔ اس باندی نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، کیسی بھی دھمکی دے دو، میں
اللہ کا نام چھوڑنے والی نہیں، ایمان سے ہاتھ دھونے والی نہیں ہو، یہ کہا اس باندی نے۔ فرعون نے کہا دیکھ تیری اولاد ہے، تیری یہ اولاد جو اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، کھیل رہی ہے تیری آنکھوں کے سامنے، پھر وہ دودھ پیتا بچہ، اس باندی کا وہ دودھ پیتا بچہ۔ فرعون نے کہا میں تجھے ماروں گا نہیں، بلکہ تیرے آنکھوں کے سامنے تیری اولاد کو ختم کروں گا، تیری اولاد کو ختم کروں گا، تو میرا کلمہ پڑھ، اللہ کا نام چھوڑ، تب جا کر میں تجھے چھوڑوں گا۔ اس باندی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی جان قربان کر سکتی ہوں، میں اپنی اولاد کی جان قربان کر سکتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کی جان قربان کر سکتی ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک اللہ کا نام چھوڑوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے حکم دیا، بڑا ظالم تھا، بڑا خطرناک انسان تھا، اس نے حکم دیا بھرے دربار میں لگاؤ چولہا، اور اس کے اوپر بڑے تانبے کا برتن رکھو، بڑی کڑائی رکھو، اور اس کے اندر ایک روایت کے مطابق تیل ڈالو، ایک روایت کے مطابق پانی کو کھولاؤ، گرم پانی کھولے، تیل کھولے، جیسے کوئی پکوڑی ڈالی جائے، اللہ اکبر، اس طریقے سے ایک بڑی کڑھائی لگائی گئی، اور اس کے نیچے سے آگ کے شعلے بھڑکائے گئے، وہ پانی یا تیل جب جوش مارنے لگا، فرعون نے پھر سے کہا اے باندی ابھی بھی وقت ہے، تم ایک اللہ کا کلمہ چھوڑ کر میرے کلمے پر آ جاؤ، مجھے رب مان لو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے کہا اس کے ایک بچے کو اٹھاؤ اور اس کڑائی کے اندر ڈال دو۔ ماں کی ممتا، ماں دیکھ رہی تھی، اس کے فرعون کے سپاہیوں نے اس باندی کے ایک بچے کو، زندہ بچے کو پکڑا اور کھولتے ہوئے کڑائی کے اندر ڈال دیا، اور وہ بچہ چیخ نکلی اور ایسی بھیانک دلدوز آواز بلند ہوئی پورے محل کے اندر، اللہ اکبر، جیسے کسی کو ذبح کیا جائے اور جیسے وہ تڑپتا ہے اور مرتا ہے، یہ آواز تھی۔ لیکن اس باندی نے، فرعون نے کہا تمہاری ایک اولاد کو میں نے ختم کیا، اب بھی وقت ہے تم کلمہ چھوڑ دو اور میرے اوپر مجھے رب مان لو۔ اس نے کہا میرے رب کا کلمہ اتنا سستا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مان سکتی تجھے رب۔ فرعون نے کہا دوسری اولاد کو بھی اٹھاؤ اور اس کڑھائی کے اندر ڈال دو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی وہ اولاد بھی اس کے اندر ڈال دی گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، دل رویا اور کلیجہ منہ کو آ گیا اس باندی کا درد کے مارے۔ لیکن کیا کرتی، رب سے جو پیار تھا، اللہ سے جو عشق تھا، اللہ سے جو محبت تھی، وہ اولاد سے بڑھ کر تھی، اولاد سے محبت تھی، اولاد کا لاڈ تھا، پیار تھا، ماں کی ممتا تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پر جگہ لی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ایک اولاد کو دوسری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ فرعون کو رحم نہیں آیا، یہ کہتا کہ دیوانی ہے چھوڑ دو، نہیں، اس نے کہا کہ ابھی بھی تو نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا اس باندی کے گود میں جو اس کا معصوم بچہ ہے، جو دودھ پی رہا، جو دودھ پینے کی عمر میں، کیا عمر ہوتی ہے دودھ پینے کی، اور اس عمر میں فرعون نے کہا چھین لو اس کے بچے کو، اس سے چھین لو۔ سپاہی آگے بڑھے اور اس کی گود سے، ماں کی گود سے اس کے شیرخوار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو علیحدہ کیا۔ فرعون نے دھمکی دیا کہ ابھی بھی وقت ہے۔ باندی نے کہا مجھے رب سے محبت ہے، مجھے اللہ سے، اللہ کے ایمان پر میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ یہ کہا، ماں نے اپنی آنکھیں بند کر لی
اور فرعون کے سپاہیوں نے اس دودھ پیتے بچے کو کڑھائی کی طرف اس کے اندر ڈالنے کی جا رہا تھا، ماں کی ممتا جاگی، وہ بے قابو ہوئی، آگے بڑھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ دودھ پیتا بچہ بات نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزہ تھا کہ اس دودھ پیتے بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اپنی ماں کے لیے، ماں ڈرو مت، ڈرو مت، آخرت کا عذاب اس عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے، آج اس عذاب کو برداشت کر لیں گے، آخرت کے اندر ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ یہ اس دودھ پیتے بچے کی زبان سے معجزاتی کراماتی طور پر نکلا۔ ماں کا دل اور یقین سے بھر گیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ فرعون نے کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، تمہارے اس بچے کو بھی میں اس کڑھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس ماں نے کہا کہ آخری خواہش بس اتنی ہے کہ تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا جابر ہے، میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو ایک قبر کے اندر ڈال کر دفن کر دینا۔ میری اولاد کی وہ ہڈیاں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور میرے شیرخوار بچے کو تم نے جو اس کے اندر ڈال کر کباب بنایا، اس کو اور مجھے بھی تم ڈالو گے تو ہم سب کو ایک قبر کے اندر ڈال دینا۔ چنانچہ فرعون کا غرور، اس کا گھمنڈ اتنا زیادہ تھا کہ اس فرعون نے اس شیرخوار بچے کو ڈالا، ایک چیخ بلند ہوئی آسمانوں کو چیرتی ہوئی اور زمین کو دہلا دیا اس نے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے اور مخلوق دیکھ رہی تھی، کسی انسان کا دل نہیں لرزا، لیکن ماں کی ممتا تھی کہ وہ لرز کر رہ گئی۔ پھر فرعون نے حکم دیا اس باندی کو بھی اس کے اندر ڈال دو، اس کو بھی ڈال دیا گیا اور سب کو نکال کر ایک قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ معراج کے سفر میں میرے نبی جب راستے سے گزر رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ اسی قبر سے پھوٹ کر آسمانوں میں پھیل رہی ہے جس قبر کے اندر اس باندی کو اور اس کی اولاد کو ایک جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ نے ان کی قبروں کو خوشبو سے بھر دیا اور آخرت کے اندر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے قربانی۔ ہم اپنے نیند کی قربانی نہیں دے سک رہے، بھوک کی قربانی نہیں دے سک رہے، مال کی قربانی نہیں دے سک رہے، جذبات کی قربانی نہیں دے سک رہے۔ اس فرعون کی باندی کو دیکھیے نا کہ جو اپنی اولاد تک، اپنی جان تک کو اس نے قربان کیا ہے۔ اللہ اللہ، کیسا ایمان ہوگا ان ایمان والوں کا، ان صحابہ کا اور ان قربانی برداشت کرنے والوں کا۔ آئیے آج ہم سب مل کر اللہ کے مقدس گھر کے اندر یہ عہد کریں اور ارادہ کریں، رات کے آدھی رات کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے، ہم سب اپنی زبان اور اپنے دل کے الفاظ کے ذریعے سے یہ اظہار کریں، اے اللہ ہم آپ سے اور آپ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی ذات پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جذبات کی قربانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے جان مال عزت اور آبرو کی قربانی کے لیے قبول کر لیجئے۔ بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، مزے قربان نہیں کر سکتے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے جی، اور دنیا کی مادیت کے سیلاب کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ اے اللہ کمزوروں پر آپ ہی رحم کر دیجئے نا، آپ رحم نہیں کریں گے ہم کہاں جائیں گے؟ یہ کمزور جسم لے کر، یہ کمزور ایمان لے کر، یہ کمزور اعمال لے کر ہم آپ کے پاس کیا منہ لے کر آئیں گے؟ اللہ آپ کے پاس ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان ایسے انداز میں کیا کہ کباب بن گئے، لیکن زبان سے آپ کا نام نہیں چھوڑا۔ اے اللہ ہم کتنے گنہگار ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی آپ زیادہ جانتے ہیں،
کتنا خیانت کیا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ کتنے گناہ ہوئے لیکن آپ دیتے رہے، نعمتیں برساتے رہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی دیا، کھانے کے لیے غذا بھی دیا، لقمہ نہیں چھینا، زندگی نہیں چھینی، آنکھیں نہیں چھینی اور کان نہیں چھینے۔ اے اللہ کتنے رحیم ہے آپ، کتنے کریم ہے آپ، کتنے محسن ہے آپ، کتنے مشفق ہے آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا پیار محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ آج آپ کا در کھلا ہے، ہم آ گئے ہیں اللہ، ہم پر رحم کی چادر ڈال دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہماری بخشش کر دیجئے۔ اللہ شب معراج کی اس رات میں اس بیٹھنے کو بہانہ بنا کر آپ اپنے حبیب کے طفیل میں ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ، جنت نصیب کر دیجئے اللہ، جہنم سے بچا لیجئے اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، یہ عبادات کے ذریعے سے یہ پیغام لے کر ہم سب کو یہاں سے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کم از کم آج کی رات میں ابھی اٹھ کر انشاءاللہ یا کچھ دیر کے بعد جیسے آپ کی سہولت ہو 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے، توبہ کی نماز کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، نارمل جیسے پڑھتے ہیں نماز ویسے پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے کہے اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ رمضان قریب آ رہا ہے، اے اللہ ہماری ہمتیں بڑھا دیجئے، ہمیں تیار کر دیجئے اور ہمیں عبادت کے لیے آمادہ فرمائیے، ہمیں صحت عطا کر دیجئے، تندرستی نصیب کر دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آتے آتے کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں اور رمضان کی برکتیں ہم سے رہ جائے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ 15 دن کے وقفے سے جو اللہ نے یہ شب معراج اور پھر شب برات اور پھر 15 دن کے وقفے سے جو رمضان کی بہاریں شروع فرمائی، یہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ یقین جانیے مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہم سب کو آج یہاں جمع کر کے رمضان کے لیے ہم سب کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اللہ نے ہم سب کو قبول کر لیا ہے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے۔ یہی پیغام ہے شب معراج کا پیغام امت کے نام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا ہے، بات عمل کرنے کے لیے چند باتیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔